یسوع مسیح کے عظیم بابرکت جلالی نام میں جشوا ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویور کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرا نام ریورنڈ ڈاکٹر تنویر بھٹی ہے اور میرا تعلق کراچی اگاپے چرچ سے ہے۔ کراچی پاسٹر پریئر فیلوشپ کا میں کوارڈینیٹر ہوں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے اور اس موقع کے لیے جو خدا نے مجھے دیا تاکہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کو بیان کر سکوں، اور خداوند کی شکر گزاری اس بات کے لیے کرتے ہیں اپنے پیارے بھائی بشپ ڈاکٹر طارق جان کے لیے کہ خدا نے انہیں ایک بڑا پیشن دیا ہے تاکہ وہ روحوں کی نجات کے لیے اس زمین پر ایک بڑا کام کر سکیں۔ اور جشوا ٹیلی ویژن جو ہے وہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے اور لوگ اس کے وسیلہ سے بڑی برکت کو حاصل کر رہے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بھی جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے تو آپ بہت زیادہ برکت کو اپنی زندگی میں حاصل کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے ہم بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 15ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جان چیپٹر 14 ورس 15 سے بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ بائبل مقدس میں سے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جتنے لوگ بھی اس وقت مجھے ٹیلی ویژن پر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آج اس وقت آپ کو روح القدس کے بارے میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے جو خدا کا لا تبدیل اور لا ثانی کلام ہے، اس میں سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے یہ بات اپنے شاگردوں سے کہی کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یہ بات یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہی اور شاگرد اس سے محبت رکھتے تھے، اور ان کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آج خدا کا کلام ہم اپنے خطے میں لوگاس کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے بے شمار حصوں میں خدا کا کلام یسوع کے شاگرد لے کر گئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس کی گواہی دینے کے لیے صرف کی اور قربان ہو گئے۔ یہ محبت ہے جو ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور پھر یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا وعدہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے وعدوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی اہم بات یسوع مسیح نے یہاں کہی ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا۔ اب یسوع مسیح خود باپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں ہمارے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے۔ اب روح القدس کے تعلق سے ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یسوع نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ یہ یسوع مسیح نے خود کہا ہے۔ باپ سے درخواست ہمارے لیے روح القدس کے لیے وہ کرے گا۔ روح القدس بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نبیوں پر، بندوں پر نازل ہوتا تھا پرانے عہد میں، لیکن پہلے بندوں پر نازل ہوتا تھا۔ یہ بات یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب جو اس دنیا میں اینڈ ٹائم پر اب کن پر نازل ہو رہا ہے؟ اب فرزندوں پر نازل ہو رہا ہے۔ ہاللویا! پہلے بندوں پر نازل ہوتا تھا روح القدس، اب فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ فرزندوں میں اور بندوں میں فرق ہوتا ہے، اور یہی بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے بندوں پر، نبیوں پر نازل ہوتا تھا، اب فرزندوں پر، فرزند میں اور بندے میں فرق ہوتا ہے۔ فرزند بیٹا ہے، بیٹا مالک ہے، مختار ہے،
اس کے پاس اختیار ہے، اسے ملتا ہے، اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ میرے باپ سے مجھے کچھ ملے گا، جو باپ کا ہے وہ میرا ہے۔ اور جو بندے ہیں، بندوں کے پاس تو یہ امید نہیں ہے کہ مجھے یہ مل جائے گا، جو باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہے، اور بیٹے کی صورت میں یسوع مسیح میں وہ ہمیں مل گیا ہے کہ یسوع نے کہا کہ وہ تجھے بخشے گا اور ابد تک، ہمیشہ تک وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آمین، ہاللویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیل نبی کے صحیفہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہاں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ میں اخیر زمانہ میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم اس وقت اینڈ ٹائم کے اندر ہیں، اور اینڈ ٹائم جو ہے یہ گریس ٹائم ہے، اور یہ روح القدس کا دور ہے۔ اور جیسے خدا کے بندہ یوئیل کی معرفت یہ پیش گوئی کی گئی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتی کوس پر روح القدس اعمال کی کتاب کے 2 باب میں، اور جب وہاں کہا گیا کہ میں اخیر زمانے میں اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں پر اسے نازل کروں گا، تو وہاں ان پر یہ نازل ہوا۔ اور دیکھیں، جب ان پر نازل ہوا ہے، روح القدس کی معموری کیا ہے؟ ہم بعض دفعہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ روح القدس کی معموری، غیر زبانیں جو ہیں، یہ روح القدس کی معموری کا نشان ہے۔ یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بہت ساری تعلیم کو رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، بہت سارے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں روح القدس کے بارے میں۔ میں یہاں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہوہ کے جو گواہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روح القدس ایک قوت ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ یہوہ کے جو گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ روح القدس ایک قوت ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح القدس ایک شخصیت ہے۔ میں تثلیث کے 3 اقنوم پر بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں، ایک قوت کی بات نہیں کر رہا، نہ ایک تاثیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور ابتداء کی کتاب کے پہلے باب کی ہم 3 آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ قوت جنبش نہیں کرتی، بلکہ شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ جنبش کرتی ہے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی بات بائبل مقدس میں لکھا ہے، پطرس نے حنانیہ سے کہا، 5ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر روح القدس ایک قوت ہو تو آدمی قوت کے ساتھ تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا۔ اس بات کو سمجھیں اور اس کا جواب آپ اپنے آپ سے کریں، سوال بھی اپنے آپ سے کریں، اور جواب بائبل مقدس کے اندر سے لیں کہ پطرس نے کہا تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے۔ سنیں میری بات کو خدا کے لوگوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، روح القدس سنتا ہے، روح القدس بولتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جب وہ سنتا ہے، جب وہ بولتا ہے، تو پھر روح القدس کی ہمیں بات کو سننا ضروری ہے۔ یہ قوت نہیں ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ بعض دفعہ یہ ہم سمجھیں گے روح القدس قوت ہے، جی روح القدس ایک قوت نہیں ہے، بلکہ شخصیت ہے۔ شخصیت میں اور قوت میں فرق ہوتا ہے۔ اپنی مرضی اور اپنا ذہن ہے، اور یہ شخصیت خدا ہے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ یہ شخصیت خدا ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں۔ یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا روح ہے۔ خدا کیا ہے جی؟ روح ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب خدا روح ہے، اور پرانے عہد نامہ کے اندر روح القدس کو خدا کی روح کہا گیا ہے، اور خدا کی روح مونس کہا گیا ہے۔
اس بات کو بھی آپ سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں۔ اور نئے عہد نامہ میں خدا کا روح مذکر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نئے عہد نامہ میں تیسرا اکانوم روح القدس خود نازل ہوا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ یسوع مسیح نے باپ سے درخواست کی ہے ہمارے لیے، اور یہ خود نازل ہوا ہے۔ لیکن یونانی زبان کے اندر، زبان میں روح کے لیے لفظ نیوماٹاس گرامر کے اعتبار سے مذکر ہے، یاد رکھیں۔ اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، روح القدس کی خصوصیات پر ہم تھوڑا غور کریں گے کہ روح القدس کی جو خصوصیات ہے۔ روح القدس اندیکھا ہے۔ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتی۔ یہ اندیکھا ہے، یہ روح القدس کی خصوصیات ہیں۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، پھر متی کی انجیل کے 12ویں باب میں بھی ہمیں اس کا انجیلی بیان ملتا ہے۔ روح القدس جسمانی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کی موجودگی کا احساس ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک شخصیت ہے۔ جیسے ہم نے بائبل مقدس میں پہلے پڑھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، یہ جسمانی اعتبار سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اور کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور وہ تمہارے اندر ہوگا۔ یہ مخلوق روح نہیں ہے بلکہ خالق روح ہے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگوں کے اس کے بارے میں غلط نظریات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اپنے ہی خیال ہیں، اپنی ہی تعلیم ہے، لیکن روح القدس مخلوق روح نہیں ہے بلکہ یہ خالق روح ہے۔ ایوب کی کتاب کے 33ویں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خدا کی روح نے مجھے بنایا۔ جو خالق روح ہوتی ہے، کریٹیو سپرٹ ہوتی ہے، وہی بناتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں زبور 104 اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو نے روح زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم بہت سارے اپنے نظریات روح القدس کے لیے رکھتے ہیں۔ جب ایوب یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی روح سے مجھے بنایا ہے، اور پھر داؤد بھی یہ بات کرتا ہے کہ تو اپنی روح بھیجتا ہے، تو یہ سب پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی خالق روح، پیدا کرنے والا روح۔ اور پھر زبور 33 اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اور پھر اس بات کو سمجھیں، یہ خالق روح ہے، مخلوق روح نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھا کریں، خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کیا کریں، اس پر سوچیں، اس پر دھیان دیا کریں، ادھر ادھر کی باتوں کو مت دیکھا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ بہت ساری ادھر ادھر سے باتیں سنتے ہیں، لیکن کلام کی حقیقت کو، کلام کی سچائیوں کو جاننے کے لیے آپ کو خدا کے کلام کی ہی سٹڈی کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ سٹڈی کریں اور اس پر میڈیٹیٹ کریں، اس پر غور کریں، اور اچھے خدا کے خادموں سے، جو اس بات کو، جو روح القدس سے معمور خادم ہے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، ہم کلام کو پڑھتے ہیں، لیکن ہماری جو فیلوشپ ہوتی ہے، ہم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو خود بھی روح القدس سے معمور نہیں ہیں، اور جنہیں روح القدس کی معموری کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ان کا لکھا ہے کہ شراب کرنے والا پہلے خود بھی شراب ہو، جب تک وہ خود شراب نہیں کیا ہوا وہ دوسروں کو کیسے شراب کرے گا؟ جس آدمی کی زندگی میں روح القدس کا تجربہ ہی نہیں ہے، جو خود اپنے اندر پیاس رکھتا ہے روح القدس کی، جب آپ اس کے پاس چلے جائیں گے، اس سے کہیں گے مجھے بتائے، وہ آپ کو لفظی تعلیم تو دے سکتا ہے، لفظی تعلیم، لفظوں کی تعلیم آپ کو، اچھے الفاظ دے سکتا ہے، اچھی گہرے گہرے بھید بھی دے سکتا ہے،
اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو کوٹیشن دے سکتا ہے، لیکن روح القدس کی تعلیم، روح القدس کے بارے میں جاننا، آپ اسی خادم سے تعلیم کو حاصل کریں گے جس کی زندگی میں روح القدس کا تجربہ ہے، جو روح القدس سے معمور ہے، ورنہ دنیا کے لوگ آپ کو ادھر ادھر گھماتے رہیں گے، آپ کو غلط تفسیر اس کی کر کے آپ کو جو ہے جو مشن ہے اس سے ہٹا دیں گے، اور آپ پھر جو ہے اس کے بارے میں اپنے غلط قسم کے نظریات رکھیں گے۔ میں آپ کو یہ بات انکرج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا کہ میں جس خادم سے تعلیم لے رہا ہوں وہ روح القدس سے معمور ہے یا نہیں ہے۔ روح القدس کی معموری کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور جب ہم روح القدس سے معمور ہو کر خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کا روح القدس ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہمارے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ روح القدس، پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن، اور روح القدس جو ہے یہ ہمارا مددگار ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، اس نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ باپ سے درخواست کر کے ہمارے لیے روح القدس وہاں سے نازل ہوا ہے، جو یسوع مسیح کے نام سے ہمیں ملتا ہے۔ ہاللیلویہ! اس بات کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ بات، تیسرا پوائنٹ جو ہے، روح القدس ازلی ہے اور ابدی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ! خدا کی تعریف ہو۔ روح القدس ازلی ہے اور ابدی ہے۔ عبرانیوں کے خط کے 9 باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ میں ازلی و ابدی روح کی بات کر رہا ہوں۔ پھر روح القدس ہر جگہ موجود ہے۔ آپ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے، لیکن روح القدس ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے، روح القدس ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، راولپنڈی میں ہے، تو آپ کی پریزنس وہاں ہے، لیکن روح القدس ہر جگہ موجود ہے۔ خداوند کی تعریف ہو، اس کی تمجید ہو، اس کی ستائش ہو کہ روح القدس ہر جگہ ایمانداروں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کا مددگار بن کر ہر جگہ موجود رہتا ہے، اور خدا کے گہرے بید ان کی زندگیوں میں کھولتا ہے۔ ہاللیلویہ! اور پھر بائبل مقدس لکھا ہے، مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے، 5:6 میں لکھا ہوا ہے، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہے۔ ہر جگہ یہ موجود ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے روح ایک ہے۔ پھر لکھا ہے افسیوں میں روح ایک ہے۔ روح القدس کے یہ موجود ہے ہر جگہ پر۔ اور پھر ہم اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر بیان کروں، وقت کم ہے، لیکن تھوڑے وقت میں عزیز بہنوں اور بھائیوں میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، آپ کو روح القدس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا روح القدس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ روح القدس کے جو کام ہیں ہمیں ان کو بھی جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن روح القدس کا کام کیا ہے؟ زبور 104 اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایوب کی کتاب میں لکھا ہے، ایوب کے صحیفہ میں، تو نے اپنے روح سے مجھے بنایا ہے۔ اور پھر جب اس کا روح القدس جو ہے ایمانداروں کو دیا گیا ہے، روح القدس زندگی دیتا ہے، روح القدس نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، اور روح القدس حکمت دانائی اور فہم دیتا ہے، روح القدس خوشی دیتا ہے، شادمانی دیتا ہے، روح القدس جواب دہی کرتا ہے، اور روح القدس سچائی کی راہ دکھاتا ہے، روح القدس ہمیں پاک کرتا ہے، روح القدس
जिंदा करता है, मुर्दा रूहों को वो जिंदा कर देता है। वो हमें नई डायरेक्शन देता है, हमारे अंदर शादमानी को लेकर आ जाता है, हमारे अंदर कुव्वत को लेकर आ जाता है, बरकत को लेकर आता है, खुशहाली को लेकर आता है, ताजगी को लेकर आता है। और रूहुल कुद्स हमें आगाही देता है, रूहुल कुद्स हमें तहरीक देता है। और जब तक किसी को तहरीक ना मिले, कोई भी आदमी जमीन पर रिवाइवल को नहीं ला सकता, क्योंकि रिवाइवल के लिए, स्पिरिचुअल रिवाइवल के लिए रूहुल कुद्स की तहरीक का होना बहुत जरूरी है। और रूहुल कुद्स की तहरीक उस वक्त मिलती है जब लोग घुटनों के बल होकर खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं, चलते फिरते। हम चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम यही तो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इंटरनेट पे बैठे हों, हम दूसरा काम करते हों, हम कुछ वक्त भी खुदा की हजूरी में ना गुजारें और हम रूहुल कुद्स से भर जाएं, हमें तहरीक भी मिल जाए। हम लोगों के आइडियाज को कैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हकीकी ट्रू विजन गाइड मिले, तो फिर मुझे खुदा की हजूरी में घुटनों के बल होना जरूरी है। और फिर खुदा का रूहुल कुद्स हमारी मदद करेगा। फिर रूहुल कुद्स मुझे तहरीक देगा, आपको तहरीक देगा। वो बेटियां, वो बेटे जो नई मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, कोई भी खिदमत करना चाहते हैं, उन्हें जरूरी है कि वो खुदा की हजूरी में बैठें। तालीम अच्छी लेना जरूरी है, लेकिन खुदा की हजूरी में बैठकर दुआएं करना, खुदा को कहना कि मेरी जिंदगी में इस भेद को, इस राज को खोल। और जब हम उसकी मदद लेंगे, रूहुल कुद्स की मदद लेंगे, तो फिर खुदा का रूहुल कुद्स हमें तहरीक देगा, हमारी रहनुमाई करेगा। और रूहुल कुद्स ही सही तहरीक देता है। जो इंसानी तहरीकें होती हैं वो कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो खुदा का रूहुल कुद्स तहरीक देता है, वो तहरीक कभी नहीं मरती, वो तहरीक फ्रूटफुल होती है, वो तहरीक जो है वो हमेशा कामयाब होती है, सक्सेसफुल होती है। इसलिए रूहुल कुद्स की तहरीक में, रूहुल कुद्स के अनाउंटिंग में, रूहुल कुद्स के फ्लो में चलें और उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ें। और रूहुल कुद्स जो है वो हमारी शिफायत करता है। प्रेज गॉड। वो आहें भरता है, वो हमारी शिफायत करता है। हम शिफा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं। लेकिन रूहुल कुद्स के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें। रूहुल कुद्स हमारा मददगार है, रूहुल कुद्स हमारी मदद करने वाला है। अजीज बहनों और भाइयों, और जितने लोग इस वक्त मुझे यशवा टेलीविजन पर देख रहे हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि रूहुल कुद्स खिदमत करने के लिए भेजता है। रूहुल कुद्स के बगैर खिदमत के लिए मत जाएं। जब तक रूहुल कुद्स आपकी रहनुमाई ना करे, जब तक रूहुल कुद्स आपको आगाही ना दे, खुदा की हजूरी में आए, खुदा की हजूर बैठें, दुआ करें। रूहुल कुद्स हमारा मददगार है। इस मददगार के लिए यूनानी जबान में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, पैराकिलातोस, पैराकलीट। ये हमारी मदद करता है, पैराकिलातोस है ये हमारी मदद करने, ये एक वकील है, ये शफीक है, ये हमारी मदद करने के लिए है। और मदद हमेशा शख्सियत करती है। इसलिए खुदावन आप सबों को बरकत दे। खुदा के कलाम को पढ़ें, रूहुल कुद्स के लिए अपने दिलों को खोलें, अपने अंदर शादमानी को लेकर आएं। और फिर मैं ईमान रखता हूं खुदा का रूहुल कुद्स आपके साथ रहेगा। वो आपकी जिंदगियों में एक नया, अजीब और जलाली काम करने को है। ये दिन आपका है, ये वक्त आपका है। अपने आप को तैयार करें और खुदा की हजूरी में सरनगू होकर अपने आप को सरेंडर करते हुए उसके रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में दावत दे। उसे कहें, आ रूहुल कुद्स मेरी मदद कर, मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये हमारे अंदर नहीं आएगा। यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया इसे नहीं जानती, वो तुम्हारे साथ रहेगा बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। इसे अपने अंदर लें। जिस तरह हम पानी पीते हैं और पानी हमारे अंदर आ जाता है, इसी तरह अपनी जिंदगियों में रहें ताकि ये आपको सैराब करे, खुशहाल बनाए, आपके चेहरों पर शादमानी हो। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएंगे, मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगा।
हालेलुया। मसीह यस्सु में हमारे जिंदा अज़ली आसमानी बाप, यस्सु मसीह के नाम में इस वक्त मैं तेरी हजूरी में आता हूं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस लम्हा के लिए, इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया, ताकि तेरे कलाम को खुदावन मैं जशवा टेलीविज़न के ज़रिया से बयान कर सकूं। जितने लोग भी है खुदा मुझे इस वक्त टेलीविज़न पर देख रहे हैं, मैं हर एक के लिए दुआ करता हूं, उनके ज़हन खुले, रूहुल कुद्स खुदा उनकी मदद कर, ताकि वो तेरे कलाम को समझें और रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से उनकी जिंदगियां सराब हों, हर तरह की बीमारियां जाती रहें, मुश्किलात जाती रहें, सारे बंधन टूटें और तेरे लोग आजाद होकर है खुदा हम तेरी हजूरी में आए और खुदा उनकी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता चला जाए। खुदावन मैं यशवा टेलीविजन के लिए, खुदाम तेरे खादम के लिए, खुदाम बिशप, खुदाम डॉक्टर, खुदाम तारिक जॉन के लिए खुदाम दुआ करता है, इस चैनल को बरकत दे। खुदाम उनकी अहलिया के लिए दुआ करते हैं, उनके चर्च के लिए खुदा, यशवा टाउन के सारे प्रोजेक्ट पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, और खुदाम इसकी सारी टेक्निकल टीम पर है खुदा, जो कैमरामैन है, जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए, उनके घरानों के लिए भी बरकत की दुआ करता हूं। और जितने लोग हैं खुदा हमें पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर है खुदा, दुनिया में जहां भी देख रहे हैं खुदा, मैं उनके लिए, उनके घरानों, खानदानों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। खुदा यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्स अजीब और जलाली तौर से उनकी जिंदगियों में काम करे। अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, सदर पाकिस्तान की, वजीर आजम की, हम पाक फौज की सलामती चाहते हैं। अपनी खुदा अदलिया के लिए दुआ करते हैं खुदा, एक एक चीज के लिए दुआ करते हैं, और खुदा हम दुनिया के उन तमाम मुल्कों के लिए दुआ करते हैं जिस वक्त है खुदा एपिडेमिक कोरोना की वजह से खुदा मुश्किल में है। यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा बीमारियां जाएं, लोग उठे हैं खुदा, और खुदा हम लोगों के पास जाएं, क्योंकि मखलूकात है खुदा बड़ी कमाल आरजू से तेरे बेटों की राह को देख रही है। रूहुल कुद्स खुदा यीशु मसीह के नाम में हमारी मदद कर, हम घटे और तू बढ़े, और खुदा बाप और बेटे का नाम इज्जत और जलाल पाता चला जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, कीप वाचिंग यशवा टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यशवा टेलीविजन, आमेन।